क्या वाकई 557 हिजरी में दो अशखास ने कोशिश की कि वो आप अलैहिस्सलाम के जसद अतर को उनकी कब्र मुबारक से चोरी कर लें? क्या वाकई नूरुद्दीन जंगी को ख्वाब में आकर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि वो उनकी कब्र की हिफाजत करे? आप ये वाक़या बहुत सारी किताबों में पढ़ते हैं, बहुत सारी वीडियोज़ में देखते हैं और अहले सुन्नत वल जमात इस वाक़या को बयान करते रहे हैं। वो दो यहूदी जो हुजूर के जसद अतर को निकालने के लिए आए थे, वो तो नूरुद्दीन जंगी को ख्वाब में हुजूर नजर आए और आपने फरमाया कि दो कुत्ते मुझे परेशान कर रहे हैं। इसीलिए तारीख उठा के देख ले कि नूरुद्दीन जंगी ने जब दुश्मनों को पकड़ने के लिए वो सुरंग पकड़ी और दुश्मनों को पकड़ा तो उस सुरंग में वो खुद भी दाखिल हुआ, तो वो सुरंग बिल्कुल कब्र शरीफ तक पहुंच गई थी, बाकी थोड़ी सी मिट्टी रह गई थी। तो उसने मिट्टी हटाई तो हुजूर के पाँव मुबारक को हाथ लगा, तो नूरुद्दीन कहते हैं आपका पाँव मुबारक उसी तरह नरम था जैसे जिंदगी में नरम था। इवन करिकुलम में भी शामिल किया गया कुछ बोर्ड्स की जानिब से इसको, बिना ये बात जानते कि इस वाक़े की सनद क्या है, कौन से मोरहीन ने इसको लिखा है और क्या वाकई ये वाक़या तमाम इस्लामी असनाद के मुताबिक दुरुस्त भी है। इससे पहले कि हम असनाद की तफसील में जाएं कि वो दुरुस्त हैं या नहीं, सबसे पहले मैं मुख्तसरन आपके सामने ये वाक़या वंस अगेन बयान कर देता हूँ, बेशक आपने पहले सुना हुआ है। तो तारीख़ी कुतुब के मुताबिक नूरुद्दीन जंगी ने एक ख्वाब देखा। ख्वाब उसने तहज्जुद पढ़ने के बाद सोने के बाद देखा, जिसमें आप अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया कि मुझे ये दो अशखास, उनको दिखाया भी गया ख्वाब में, तंग कर रहे हैं। नूरुद्दीन जंगी उठा, उसके बाद उसने अपनी इबादत की और दोबारा सो गया। उसके बाद उसने फिर यह ख्वाब देखा, फिर उसने इग्नोर कर दिया, फिर सो गया। उसके बाद दोबारा सोया और ये ख्वाब देखा, तो उसके बाद वो परेशान हो गया। उसने अपने वज़ीर को तलब फरमाया और 16 दिन का फासला तय करने के बाद मदीना पहुँच गया 20 अफराद के साथ। उसके बाद उसने बहुत सारे तहाइफ जो वो साथ लाया हुआ था तमाम अहले मदीना को इकट्ठा करने के बाद उनमें बांटना शुरू कर दिए। उसे ये उम्मीद थी कि जिन दो अफराद को उसने ख्वाब में देखा हुआ था, जिनकी तरफ आप अलैहिस्सलाम ने इशारा किया था कि ये दो अफराद मुझे तंग कर रहे हैं, वो भी तोहफा लेने आएंगे तो मैं उनको पकड़ लूँगा, लेकिन वो दो अफराद नहीं आए। उसके बाद उसने ये बात अपने वज़ीर से दोबारा की तो उनको भी दोबारा तलब फरमाया गया कि कौन से ऐसे अशखास हैं जो कि तोहफा लेने नहीं आए। उन्होंने कहा कि हम खुद अमीर हैं, हम ये तोहफा नहीं लेना चाहते। आपके अमीर के पास आके उसके बावजूद उनको पेश किया गया। उनको देखते ही नूरुद्दीन जंगी ने उन्हें पहचान लिया। उसके बाद नूरुद्दीन जंगी ने उन दोनों को मरवा दिया और आप अलैहिस्सलाम की कब्र अतर के चारों अतराफ सीसा पिघलाई दीवार तामीर कर दी, जिसके बाद ये समझ लिया गया कि अब कब्र मुबारक बिल्कुल महफूज हो गई है। अब यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है जो आपने समझनी है। जब कोई भी तारीख में वाक़या बयान किया जाता है, उसकी अहमियत हो ना हो, लेकिन आप अलैहिस्सलाम के साथ जो वाक़या टैली किया जाएगा उसकी अहमियत बढ़ जाती है। क्योंकि आप अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया है कि मेरी तरफ से कोई बात मंसूब करे ऐसा शख्स जो कि झूठ बोले तो उसका ठिकाना जहन्नम है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है वाक़या बयान करने वाले की तरफ कि वो अपनी सनद बयान करे। इमाम बुखारी ने भी 200 साल के बाद हदीस की किताब लिखी, लेकिन वो बयान करते हैं, इमाम बुखारी लिखते हैं कि मैंने सुना अहमद बिन हंबल से, अहमद बिन हंबल ने सुना इमाम शाफी से, इमाम शाफी ने सुना इमाम मालिक से, इमाम मालिक ने सुना इमाम नाफे से, नाफे ने सुना अब्दुल्ला इब्न उमर से और अब्दुल्ला बिन उमर ने सुना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हदीस किसी भी किताब में हो सनद के साथ सही, चाहे वो इमाम हनीफा की हो, इमाम शाफी की हो, इमाम मालिक की हो, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, सब मानते हैं, लेकिन सनद तो होना उसकी। यहाँ पे हम देखते हैं कौन सी ऐसी तसानीफ हैं, कुतुब हैं जिनमें सबसे पहले इस वाक़े का जिक्र हुआ है और किन असनाद के साथ। मुख्तलिफ रिसर्चेस को देखा जाए तो सबसे पहले इस वाक़े का जिक्र जिस किताब में मिलता है, अल-तारीफ़ु बिमा अनसतिल हिजरती मिन मालमी दारतुल हिजरती, ये किताब है जमालुद्दीन अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अहमद अल-मुतरी। इस मुसन्निफ़ की वफ़ात 741 हिजरी में हुई, जबकि नूरुद्दीन जंगी इससे पहले 569 हिजरी में वफ़ात पा चुके थे। दोनों की वफ़ात के दरमियान 172 साल का फ़र्क है। मोहम्मद अल मिर्ज़ा साहब इससे बहुत पहले और अभी रिसेंटली कोहस्तानी प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल ने भी इस बारे में वीडियो बनाई और उन्होंने वफ़ा जो कि समूदी की किताब है उसका जिक्र किया है। भाइयों, नूरुद्दीन जंगी का ये जो वाक़या जिस किताब से लिया जाता है वो किताब है अल वफ़ा उल वफ़ा। ये है आज से 500 साल पहले अल समूदी की किताब, और इसी किताब में उन्होंने ये पूरी कहानी डिटेल से लिखी है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में फर्स्ट टाइम बता रहा हूं कि इसको सबसे पहले समूदी ने नहीं बल्कि उस राइटर ने बयान किया, जिसका जिक्र मैंने उसकी किताब के हवाले से आपके साथ अभी कर दिया है। अब अहम तरीन सवाल है कि मुसन्निफ ने इस किताब में सनद क्या बयान की है। मुतरी ये कहते हैं कि उन्होंने ये वाक़या फ़की इल्मुद्दीन याकूब बिन अबी बकर से सुना और याकूब ने इसे उस बुजुर्ग से सुना था जिसका उसने ज़माना पाया था। वाज़ेह तौर पे ये सनद साबित करती है कि ये बज़ाते खुद मजहूल है, मुत्तसिल नहीं है। यानी उन्होंने खुद जिस शख्स से सुना उसका नाम बताया और उसके बाद उस शख्स ने जिससे सुना वो एक बुजुर्ग थे और उनका नाम भी याकूब को नहीं पता था। मुतरी के बाद जमालुद्दीन अब्दुर्रहीम मुतवफ़ा 772 हिजरी ने इसे अपनी किताब नसीहत उली अल्बाब में लिखा।
جمال الدین نے انتہائی تفصیل کے ساتھ اس سارے واقعے کو لکھا۔ اہم بات یہ ہے کہ اس واقعے کی مزید تفصیلات جو آج کل بیان کی جاتی ہیں، جیسا کہ آپ علیہ السلام کی قبر اطہر کے ارد گرد خندق کھودی گئی اور وہاں پہ سیسا بھرا گیا، اس واقعے کی تفصیلات پہلے کی جو سندیں ہیں ان میں ملتی ہی نہیں، بلکہ بعد کے واقعات تاریخی کتب میں اسے شامل کیا گیا تھا۔ اس کے بعد زین الدین ابو بکر المتوفی 816 ہجری نے اس واقعے کو اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا۔ لیکن اب آتے ہیں اس کتاب جس کا نام ہے وفاء الوفا، اور جو کہ سمودی نے لکھی، سب سے زیادہ مشہور یہ واقعہ ان کی کتاب سے ہو گیا۔ سمودی 844 ہجری میں پیدا ہوئے اور 911 ہجری میں فوت ہوئے۔ انہوں نے اپنی روایت اسنوی سے لی، جمال الدین سے اور مطری سے نہیں، بلکہ یہ بھی لکھا کہ مطری نے یہ واقعہ انتہائی مختصراً بیان کیا ہے۔ یعنی جس شخص نے پہلی دفعہ اس واقعے کو اپنی کتاب میں لکھا، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس نے مختصراً یہ واقعہ بیان کیا ہے، جبکہ وہ شخص جو کہ جمال الدین ہے اس نے مطری سے یہ واقعہ نقل کیا، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کا واقعہ ٹھیک ہے چونکہ اس نے یہ واقعہ تفصیل سے بیان کیا۔ یعنی کہ جو شخص پہلی دفعہ اس واقعے کو رپورٹ کر رہا ہے اس پہ بھی مکمل اعتماد نہیں کیا جا رہا۔ اس کے بعد سمودی نے اسے اگین اپنی کتاب جو کہ مختصر کتاب ہے خلاصۃ الوفا، اس میں بھی اس کا ذکر کیا۔ اس کے بعد آنے والے مزید مشہور مورخین عبدالحی اور جعفر بن اسماعیل نے بھی اس واقعے کو اپنی کتب میں نقل کیا۔ لیکن کئی کتابوں میں آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ واقعہ اپنی سند کو درست کر بیٹھا ہے، بلکہ سند وہی یوز ہو رہی تھی جو کہ مطری نے بیان کی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تمام مورخین تو بہت زیادہ عرصے یعنی 200 سال کے بعد آئے نور الدین زنگی کے، لیکن جو ہم اثر مورخین تھے نور الدین زنگی کے زمانے کے، جو کہ بڑے بڑے مورخین ہیں، اسلام میں ان کا ایک نام ہے، انہوں نے اس واقعے کو اپنی کتب میں نقل کیوں نہیں کیا؟ حافظ ابن عساکر المتوفی 571 ہجری جو کہ تاریخ دمشق لکھ کے بہت زیادہ نام کما چکے ہیں، وہ ہم اثر رہے ہیں نور الدین زنگی کے، انہوں نے اپنی کتاب میں اس واقعے کا ذکر ہی نہیں کیا۔ عبد الرحمن ابن جوزی 597 ہجری میں فوت ہوئے، انہوں نے بھی اپنی کتاب المنتظم فی تاریخ الملوک میں اس واقعے کا ذکر نہیں کیا۔ عزیز الدین ابن اسیر المتوفی 630 ہجری جو کہ نور الدین زنگی کے بہت بڑے مداح تھے اور ان کے بارے میں مکمل تفاصیل اپنی کتب میں لکھ چکے تھے، انہوں نے اپنی کتاب میں بھی اس واقعے کا ذکر نہیں کیا۔ ان کی کتب الکامل فی تاریخ، الباہر فی الدولۃ التابقیہ تھی، اس کتاب میں بھی اس واقعے کا ذکر نہیں ملتا، حالانکہ اس کتاب میں نور الدین زنگی کی حالات زندگی انتہائی زیادہ تفصیلات کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ابو شامہ مقدسی المتوفی 665 ہجری نے نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کے زندگی کے ادوار پر ایک مفصل کتاب لکھی، کتاب الروضتین، لیکن اس میں بھی انہوں نے اس واقعے کا ذکر نہیں کیا۔ ابن حلقان المتوفی 681 ہجری، انہوں نے وفیۃ الاعیان کتاب لکھی جو کہ سوانح عمری ہے نور الدین زنگی کی، اس میں بھی یہ واقعہ موجود نہیں ہے۔ امام ذہبی المتوفی 748 ہجری، سیر اعلام النبلاء، اور اس کے علاوہ تاریخ اسلام، ان دونوں کتب میں بھی نور الدین زنگی کے اس واقعے کے بارے میں کوئی تفصیلات موجود نہیں ہیں۔ بعض لوگ اسے حافظ ابن کثیر المتوفی 774 ہجری کی کتاب البدایہ والنہایہ کی جانب بھی منسوب کرتے ہیں، لیکن ان کی اس کتاب میں بھی اس واقعے کا ذکر نہیں ملتا۔ دیکھیں یہ دعویٰ کوئی چھوٹا نہیں ہے، 2 چور پکڑے گئے، اتنی دور سے نور الدین زنگی شام سے مدینہ کی طرف آتا ہے، قافلہ لے کے آتا ہے، اس کے باوجود بہت سارے بڑے مورخین کو اس بارے میں خبر ہی نہیں ہوتی۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، یہ بات آپ علیہ السلام کی قبر مبارک کی حفاظت کے بارے میں تھی۔ اس کے علاوہ جو روایات بیان بھی ہوئی ہیں اس واقعے کو لے کے، ان میں بہت زیادہ تضادات ہیں۔ ایک بیان کے مطابق نور الدین زنگی کے ساتھ صرف 20 افراد مدینہ گئے، جبکہ دوسری روایات میں یہ دیکھا گیا ہے کہ 1000 افراد یا پھر سینکڑوں افراد کا ذکر بھی ملتا ہے۔ کہیں دونوں چوروں کو اندلسی کہا جاتا ہے، یعنی اسپین سے تعلق رکھنے والے عیسائی افراد، یا پھر اس کے علاوہ ان کو حاجی بھی کہا جاتا ہے، لیکن کسی بھی کتاب میں ان کے نام سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ ایک روایت کے مطابق یہ افراد جب خندق ہوتے تھے تو مٹی کو ایک کنویں میں پھینک دیتے تھے، جبکہ دوسری روایت میں آیا ہے کہ اس مٹی کو لے جا کے وہ بقیع میں پھینک آتے تھے۔ نور الدین زنگی کے علاوہ ان کے وزیر کا نام بھی مختلف روایات میں مختلف لیا جاتا ہے۔ کچھ روایتوں میں انہیں جمال الدین موصلی اور کچھ روایات میں انہیں جمال الدین اصفہانی کہا جاتا ہے۔ واقعات، ناموں اور اس کے علاوہ تعداد کا اختلاف یہ ثابت کرتا ہے کہ مختلف کتابوں میں واقعہ بدلتا رہا، چونکہ سرے سے اس کی اصل سند موجود ہی نہیں تھی۔ اس کے علاوہ 557 ہجری میں نور الدین زنگی کا مدینے جانا کسی معتبر کتاب سے ثابت ہی نہیں ہے، جو کہ میں نے آپ کو پہلے ذکر کر کے بتایا ہے کہ کیسے ان کی زندگی کے بارے میں سوانح عمریاں بھی لکھی گئیں، لیکن کسی کتاب میں بھی 557 ہجری میں ان کے مدینے جانے کا ذکر ملتا ہی نہیں۔ بعد کی کتب میں یہ ذکر ملتا ہے کہ نور الدین زنگی نے 556 ہجری میں حج کیا تھا، لیکن ابو شامہ کی تصنیف کے مطابق یہ شخص ان کا سپہ سالار اسد الدین شرکو تھا۔
لیکن اس سب کے باوجود نور الدین زنگی کا مدینہ کے ساتھ ایک گہرا تعلق اس لحاظ سے ضرور موجود تھا، جو کہ روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے 558 ہجری میں مدینہ کی فصیل کی تعمیر یا تجدید میں حصہ لیا، اور باب وقیع پر موجود ان کے نام کے کتبے کا ذکر بھی ملتا ہے۔ ممکن ہے بعد کے آنے والے عرصے میں ان کے نام کا یہ جو کتبہ موجود ہے وہاں پہ، اس کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ اس وقت نور الدین زنگی خود مدینہ آئے تھے، اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعد میں صلیبی دور کے ممکنہ خطرات کے ساتھ مل کر یہ واقعہ ایک تاریخی کتب کا مکمل حصہ بن گیا ہو۔ بات 100% ٹرو ہے کہ نور الدین زنگی کے بارے میں مصنفین نے بہت اچھے الفاظ لکھے ہیں۔ وہ ایک عبادت گزار حکمران تھا، ایک صلح جو حکمران تھا، اور اس نے ہی بنیادیں فراہم کی تھیں صلاح الدین ایوبی کو صلیبی جنگوں کے لیے۔ اس نے مدرسے بھی تعمیر کروائے تھے اور عوام کا خاص خیال بھی رکھا تھا۔ ہم کسی پر الزام نہیں لگاتے، لیکن ایک بات ضرور کہیں گے کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ریلیٹڈ کسی بھی بات کو کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم پہلے اسے چھانٹ پٹک لیں اور اس کی اسناد بھی دیکھ لیں کہ وہ صحیح ہیں یا نہیں۔ بہت سے لوگ آپ میں سے کہہ سکتے ہیں کہ اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے محدثین ہیں، وہ اس واقعہ کو بیان کرتے رہے ہیں، تو ایک عام شخص، ایک عام یوٹیوب پر ویڈیو بنانے والا شخص ان کے خلاف کیوں بول رہا ہے؟ دیکھیں، ہماری اس ویڈیو کا مقصد کسی کو غلط یا پھر صحیح ثابت کرنا نہیں ہے، بلکہ آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھنا ہے اور آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ واقعہ صحیح اسناد کے ساتھ منقول نہیں ہے، اور اس واقعے کو لے کے جس شد و مت کے ساتھ اسے بیان کیا جاتا ہے ممبروں سے یا پھر کریکلم کی بکس میں، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ لیکن ایک بات 100% ٹرولی کہی جا سکتی ہے کہ ہم اس واقعے کے بارے میں 100% تو سیکھ نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے یہ واقعہ ہوا ہو سکتا ہے یہ واقعہ نہ ہوا ہو، ہمارے پاس ٹرو متصل اسناد موجود نہیں ہیں۔ جو ریسرچ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، یا پھر اس سے پہلے محمد علی مرزا اور مولانا اسرار یا پھر دوسرے یوٹیوب چینلز کے بارے میں بات کرتے رہے ہیں، آپ کے مطابق کس کی بات سچی ہے؟ کیا یہ واقعہ درست ہو سکتا ہے؟ بے شک اس کی اسناد کمزور ہیں، یا پھر چونکہ اس کی اسناد کمزور ہیں یہ واقعہ غلط ہے؟ اپنی آراء کامنٹ باکس میں ضرور لکھیں، میں ان کو پڑھ کر ضرور استفادہ کروں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اگلے وقت تک کے لیے اللہ حافظ ناصر۔